اب مسئلہ یہ ہے کہ مودی حکومت نے تقریباً 11 سال سے اس بنیادی سال کو تبدیل نہیں کیا. اس کا بیس ایئر اب بھی 2011-12 ہے جو 2015 میں مقرر کیا گیا تھا. نیا بنیادی سال سنا ہے کہ اس مہینے سے نافذ العمل ہوگا، لیکن فی الحال انہوں نے اتنا پرانا بیس ایئر رکھا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا کیلکولیشن ہے نا یہ فلاڈ ہے. تو یہ ہندوستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ طویل المدت جو ہے نا بیس ایئر رکھنے کا، جی ڈی پی کیلکولیٹ کرنے کے لیے اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا، سب سے زیادہ دیر یہ ہے. یہاں تک کہ جو وزیر خزانہ ہے اس نے بھی آئی ایم ایف کی طرف سے پرانے بنیادی سال کو، اس کی جو نشاندہی ہے اس کو انہوں نے بھی قبول کیا، اور لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ جب حکومت کو معلوم تھا کہ یہ پرانا ہے تو اسے وقت پر تبدیل کیوں نہیں کیا گیا. ظاہری بات ہے کیونکہ اس میں بدنیتی شامل ہے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کی کیلکولیشن اپنے طریقے سے کی جائے. دوسرا، کسی بھی ملک کا جی ڈی پی 2 طریقوں سے شمار کیا جاتا ہے. پہلا کل تیار کردہ اشیاء اور سروسز، اور دوسرا کل اخراجات، اور یہ ایک دوسرے کے برابر ہونے چاہیے کیونکہ ایک معیشت جو کل رقم خرچ کرتی ہے وہ بالآخر ان اشیاء اور خدمات کی بنا پر ہی ہوتی ہے جو اس نے تیار کی ہوں گی. لیکن آئی ایم ایف نے نشاندہی کی ہے کہ ان 2 طریقوں سے ہندوستان کے جی ڈی پی میں نمایاں تضاد ہے. اب صرف پچھلی سرمائی میں یہ فرق تقریباً 1.6 لاکھ کروڑ کا تھا، جس سے یہ نندو کی حکومت کی یہ کلیم کی گئی 8% جی ڈی پی کی شرح نمو کا نصف سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے. تیسرا، آئی ایم ایف نے در حقیقت نشاندہی کی ہے کہ ہندوستان جی ڈی پی سے مہنگائی کے اثر کو ہٹانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے وہ دیگر بڑی معیشتوں کے مقابلے میں درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے طریقہ صرف تھوک کی سطح پر قیمتوں میں تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے جو جی ڈی پی کا تقریباً نصف حصہ بنتا ہے. اور صرف یہی نہیں، مودی حکومت نے ایک اور جھوٹ بولا کہ ہندوستان دنیا کا 4تھا سب سے مساوی ملک بن گیا ہے. مطلب یہ کہ جی سب لوگ جو ہے نا، جس میں ایکویلٹی ہے، فائنینشیل ایکوالٹی ہے، کوئی بہت زیادہ ڈسپیرٹی نہیں ہے، ہم 4تھا بڑا مساوی ملک بن گئے ہیں. کہ ایسا نہیں کہ بہت امیر ہے اور غریب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ سچائی تو اس کے برعکس ہے. جب ورلڈ انیکویلٹی لیب نے اس نے 2026 کی رپورٹ شائع کی تو اس کے مطابق ہندوستان کے صرف 1% امیر ترین لوگوں کے پاس ملک کی کل آمدن کا 40% حصہ ہے. اگر ہندوستان کی آمدنی کے پائی چارٹ کو دیکھیں تو اوپر کے 10% کے پاس ملک کی تقریباً 60% دولت ہے، جبکہ نیچے کے 50% کے پاس صرف 15% کے قریب.